شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے رمضان سیریز کا آغاز کیا تھا تو جو پہلا سیشن تھا رمضان سیریز کا وہ احادیث کے حوالہ سے تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا سیشن رمضان سیریز کے اندر قرآن کی تفسیر لے کر آئے ہیں۔ ہم پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ دیکھیں جب بھی رمضان آتا ہے تو لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رمضان کے اندر قرآن کو بہت زیادہ پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اگر کوئی انسان رمضان کے اندر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ ایک انسان اگر ایک دن کے اندر 2-3 سپارے پڑھ لیتا ہے رمضان کے اندر، تو اگر وہی انسان ایک دن کے اندر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ صرف ایک رکوع پڑھ لے تو 2-3 رکوع پڑھنے سے زیادہ اس کو فائدہ ہوگا ایک رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ کیونکہ جو انسان ویسے قرآن پڑھتا ہے اس کو اس کا معنی، اس کو اس کا مفہوم، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں، کیا کیا احکامات ہمیں دیے ہیں، تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر کوئی انسان ایک رکوع بھی قرآن پاک کا پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ کلام کیا کر رہے ہیں، انسانوں کو کہہ کیا رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ بے شک آپ قرآن کو تھوڑا پڑھیے، ایک آیت پڑھیں، 2 پڑھیں، رکوع پڑھیں، لیکن اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ قرآن کو ویسے پڑھتے جائیں، آپ کو اس کا ترجمہ نہ پتہ ہو، آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن آپ کو اس کے احکامات، اس کی تعلیمات نہ پتہ چل سکیں گی، آپ یہ محسوس نہ کر سکیں گے اور آپ یہ نہ جان سکیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کیا رکھا ہے۔ تو آج سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ چونکہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، مختصر سا سیشن ہوتا ہے، اور اس چھوٹے سے پارٹ کے اندر قرآن پاک کا پورا پارے کا ترجمہ کرنا اور ساتھ کی تفسیر کرنا، یا پھر ایک سورت کا ترجمہ کرنا اور اس کی تفسیر کرنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو ہم نے کیا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک ہم روزانہ ایک پارے کی جو پہلی آیت ہوگی اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جون سا روزہ ہوگا اس روزے کے لحاظ سے ہم اسی پارے کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، صرف ایک آیت کا، جو پہلی آیت اس پارے کی ہوگی۔ چونکہ آج پہلا روزہ ہے تو ہم پہلے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں پہلے پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھی پہلے پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت۔ اس سورت کا نام ہے سورت فاتحہ۔ یہ سورت مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی ہے، لیکن یہ سورت نزول کے اعتبار سے بھی جو مکمل سورت نازل ہوئی اس اعتبار سے بھی یہ پہلی سورت ہے۔ چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں وہ پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں سے سورۃ القلم کی ابتدائی آیات، سورۃ العلق کی، سورۃ النون کی، سورۃ المدثر کی اور سورۃ المزمل کی ابتدائی متفرق آیات نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن جو پہلی سورت مکمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ یہ پہلی سورت تھی جو مکمل نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو بھی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ متفرق لحاظ سے تھی، وہ چند آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کے معنی ہے افتتاحی صورت، ابتدائی صورت۔ فاتحہ فتح یفتح سے ہے، اس کے معنی ہے کھولنا۔ یہ مفتاح سے ہے جس کے معنی ہے کنجی، چابی۔ تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، یہ قرآن کی ابتدائی صورت ہے، یہ قرآن کی افتتاحی صورت ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو یہ صورت ہے
اس سے عربوں کو بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ عربوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ عرب لوگ جس چیز کے ساتھ بہت پیار اور محبت کرتے ہیں اس کے وہ بہت سے نام رکھا کرتے تھے۔ تو اس سورت کے بھی بہت سارے نام ہیں جو عربوں نے رکھے تھے۔ ان میں سے پہلا نام جو ہے وہ بہت عام ہے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے پہلا الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن۔ یہ 4 نام ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ یاد ہونے چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ یہ 4 نام ایسے ہیں جو ہمارے ہر بچے کو، ہمارے ہر بزرگ کو، ہمارے ہر نوجوان کو، ہماری ماں بہنوں کو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی یہ 4 نام ضرور آنے چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سورہ کی آیات کے بارے میں۔ اس کی باتفاق اور بالاجماع 7 آیات ہیں، اگرچہ اس میں مختلف رائے ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں، اور وہ کس طرح ہیں۔ امام شافعی اور بصرہ کے جو قراء حضرات ہیں، ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی وہ اس سورت کا جز مانتے ہیں کہ اس آیت کو ملا کر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ لیکن اس کے برعکس امام ابو حنیفہ اور کوفہ کے جو قراء حضرات ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ ہی سورۃ الفاتحہ کا جز مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن کی کسی بھی سورت کا اس کو جز مانتے ہیں۔ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ افتتاحی کلمات ہیں ہر سورت کے لحاظ سے، یہ کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات تو ہیں، لیکن جو اینڈ والی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 2 آیات ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جو امام شافعی اور بصرہ کے قراء حضرات ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ کی جو اینڈ والی آیت ہے اس کو 1 تسلیم کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور جو کوفہ کے قراء حضرات ہیں وہ اس آیت کو 2 تسلیم کرتے ہیں۔ امام شافعی اور بصرہ کے لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اور جو بسم اللہ ہے یہ ایک ہے، بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور جو کوفہ کے قراء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ اس کا جز نہیں ہے، اینڈ والی جو آیات ہیں وہ 2 آیات ہیں، 1 آیت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے سوائے اس کے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے ملکہ سما کو خط لکھا تھا، جو قرآن پاک میں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس بسم اللہ کے علاوہ کوئی بھی بسم اللہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے۔ اس سورہ مبارک کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، بعض روایات کے اندر اس کا نام الصلاۃ بھی رکھا گیا ہے، اس کو دعا قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کو اتنی عزت بخشی ہے، اتنا مقام بخشا ہے کہ اس کو نماز کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس انسان نے اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہے جس انسان نے اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی۔ اب الحمدللہ ہی تمام تعریف، کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تعریف جمع شکر، بعض آیات کا اور بعض جگہ اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، الحمد کا ترجمہ کیا، حمد کا ترجمہ کیا جاتا ہے تعریف، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو شکر بھی ساتھ ایڈ کرنا ہوگا، تعریف جمع شکر۔ کیونکہ دیکھیں جو حمد ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ جو تعریف ہے وہ انسان کسی بھی خوبصورت چیز کی کر سکتا ہے، کسی بھی قابلیت والی چیز کی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس حسن ہے انسان اس کی خوبصورتی کی تعریف کر سکتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی قابلیت ہے تو انسان اس کی قابلیت کی تعریف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پھول ہے، وہ پھول خوبصورت ہے، میں اسے کہتا ہوں کتنا خوبصورت پھول ہے، یہ اس کی تعریف ہوگی، لیکن وہ پھول مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا، اس پھول کے میرے اوپر کوئی احسانات نہیں ہے، اس پھول
پھول نے میرے اوپر کوئی نعمتیں اور کوئی رحمتیں نازل نہیں کی۔ یہ ہوتی ہے ایک عام تعریف، لیکن اگر حمد کا ہم صرف ترجمہ یہ کریں گے کہ تمام تعریفیں اور کل تعریف اللہ کے لیے ہیں تو یہ کافی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین جہاں اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنے جلال اور جمال کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہی اللہ رب العالمین کی ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات اور اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر ہیں۔ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کھانے کے لیے نعمتیں میسر کرتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے کھلایا اور مجھے پلایا۔ یہاں حمد کیا تعریف ہو رہی ہے؟ یہاں حمد کا کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ تو حمد تعریف کے ساتھ ساتھ جب تک اس کا ترجمہ شکر کا نہ ہوگا یہ کافی نہ ہوگا، کیونکہ حمد مساوی ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکر، کل تعریفیں اور کل شکر للہ، اللہ کے ذات کے لیے ہیں۔ آگے رب العالمین، وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں رب جو ہے وہ مالک کے زمرے میں آتا ہے، مالک ترجمہ ہے یہاں، رب پروردگار، لیکن اس آیت کے اندر رب کا معنی مالک ہے کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ رب البیت، رب المال، اس گھر کا مالک، اس مال کا مالک، تو یہاں رب العالمین رب کے معنی ہے مالک۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکر اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی تفسیر اور ترجمہ اس پہلی آیت کا۔ اسی طرح ہم پورا رمضان، جو رمضان ہوگا اس کی گنتی کے لحاظ سے ہم اس سپارے کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔